قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظات کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ۔ حضرت کا یہ وعظ مبارک ہوا 19 جمادی الاخر 1375 ہجری بمطابق 2 فروری 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان ہے عقل مند کم پاگل زیادہ، بینا کم نابینا زیادہ، نفع والے کم نقصان والے زیادہ۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ مجلس دراصل ان احباب کے لیے ہے جن کا اللہ اللہ کرنے کا تعلق مجھ گنہگار سے ہے۔ یہ الفاظ مجھے ہر دفعہ اس لیے دہرانے پڑتے ہیں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی صاحب نئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، دوسرے احباب بھی آ جاتے ہیں۔ جن احباب کا مجھ سے تعلق ہے ان کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے میں ان کی روحانی تربیت کے لیے ذکر کے بعد کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں، تاکہ ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ یہی اس مجلس کا مقصد ہے۔ حصہ بقدر جثہ، ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کام تھوڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر زیادہ دیتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام، جس کا ترجمہ ہے جو کوئی ایک نیکی کرے اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ کون اتنی مزدوری دیتا ہے کہ ایک تسبیح کی اور 10 کا ثواب مل گیا؟ سکندر رومی سے ایک سائل نے پیسہ مانگا۔ اس نے کہا میری شان کے مطابق مانگو۔ سائل نے کہا اچھا بادشاہی دے دو۔ سکندر نے جواب دیا کہ اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھو۔ آج کل کے دنیا داروں نے اگر کسی مزدور کا 1 روپیہ دینا ہو تو 13.5 آنے ہی دینے کی کوشش کریں گے۔ کافی تکرار کے بعد ممکن ہے کہ 15 آنے دے دیں۔ میں تو ان احباب سے کہا کرتا ہوں کہ غریب سے ڈرا کریں۔ اگر کسی غریب کے 4 آنے بنتے ہیں تو اس کو 4.5 آنے دے دیجئے۔ اگر آپ نے اس کا حق پورا نہ دیا تو ممکن ہے اس کی بد دعا سے ہزاروں روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ میری آج کی تقریر کے 3 عنوانات ہیں۔ نمبر 1، اس جہان میں پاگل اکثریت میں ہیں اور عقل مند اقلیت میں۔ نمبر 2، نابینا اکثریت میں ہیں اور بینا اقلیت میں۔ نمبر 3، اس دنیا کی منڈی میں نقصان اٹھانے والے اکثریت میں ہیں اور نفع اٹھانے والے اقلیت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل مند، بینا اور نفع اٹھانے والا بنائے اور پاگل، نابینا اور خائب و خاسر ہونے سے بچائے، آمین یا الہ العالمین۔ اس دنیا کی منڈی میں خائب و خاسر ہونے والوں کی اکثریت ہے، یعنی نقصان اٹھانے والوں کی اکثریت ہے۔ جمعہ کے دن آپ سب آزاد ہوتے ہیں، ایک میں ہی پابند ہوتا ہوں۔ اب تو لکھ کر لاتا ہوں، لیکن بعض اوقات اس سے بیشتر گھنٹوں قرآن مجید کی ورق گردانی کرتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کپڑے بدل کر چلنے کے وقت تک کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت جان مخمصہ میں ہوتی ہے، ادھر لوگ منہ کو دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کا ڈر، ادھر یہ ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی نقل ہے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ادب کا، پہلے انبیاء کے حضور میں ان کی امتوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے روز پیش ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ یہی خیال آتا رہتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کام چل رہا ہے، وہی دل میں ڈالتا ہے، یہاں وہی لا کر بٹھاتا ہے اور وہی زبان سے کہلواتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ ال عمران، رکوع نمبر 20، پارہ نمبر 4۔ اس کا ترجمہ ہے عقل مند وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہیں، وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے غرضے کے ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں شاغل رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورۃ ال عمران، رکوع 20۔ وہ اس جہان کی ہر چیز کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی ایک قسم حائرین کی ہے، حائر حیران سے ہے، ان کی نظر جس چیز پر ٹک جاتی ہے یا ٹک گئی وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان ہوتے رہتے ہیں۔ باغ میں چلے جائیے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے نظر آئیں گے۔ ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں سے گلاب کی جڑ سرخ رنگ اور گیندے کی زرد رنگ اور موتیے کی سفید رنگ کھینچ کر لاتی ہے۔ پھر اور کمال دیکھیے کہ ہر ایک کی جڑ علیحدہ علیحدہ خوشبو زمین سے حاصل کرتی ہے۔ زائرین اسی میں محو حیرت ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، حائرین محو حیرت ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس آئینے میں سب کا منہ دیکھیے کہ کتنے عقل مند اور کتنے پاگل ہیں۔ دراصل انسان بھی بیکار نہیں۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون۔ انسان کی بھی تخلیق کا ایک مقصد ہے، سارے جہان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ بقرہ، رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 1۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے عقل مند وہ ہیں جو مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کو انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے تابع فرمایا، اور انسان کو خالصتاً فقط صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے انسان کو۔ حضرت دین پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بیٹا بیت الخلاء میں بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب سب لطائف چل نکلیں تو بیت الخلاء میں بھی وہ خود بخود جاری رہیں گے اور وہاں بھی نہ رکیں گے۔ گھڑی کی مشینری جب چلتی ہے تو ہر حالت میں چلتی ہی رہتی ہے، خواہ انسان کسی بھی جگہ پر ہو۔ نمبر 2، پاگل کون ہے؟ پاگل وہ شخص ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو ہرگز نہ کرے اور جو نہیں کرنا وہ ضرور کرے۔ پاکستان میں ایسے آدمی بکثرت پائے جاتے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زنا، شراب، سینما اور ڈانس ان کا مشغلہ ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ جب نماز کے متعلق ان سے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ تساں نماز نال کی بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے نماز سے کیا بنا لیا؟ ہم نے نماز سے وہ کچھ بنا لیا جس کی تمہیں سمجھ بھی نہیں۔ گھوڑے کو پہلے تو کھلاتے پلاتے ہیں
اور پھر اس کو تانگے میں جوتتے ہیں۔ اسی طرح گائے بھینس وغیرہ کو پہلے چارہ کھلاتے ہیں اور پھر دودھ دھوتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد میں سینما اور ڈانس کے لیے فارغ ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کما کر لانے کے بعد اللہ اللہ کرتے، لیکن یہ پاگل اس وقت فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ بیوی خوبصورت ہو اور نئی شادی ہوئی ہو تو دفتر میں بیٹھے بھی بیوی یاد رہتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے تو پھر خود بخود قلب چل نکلتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے گلے میں انگریز لعنت کا طوق ڈال گیا، جو ان کو ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ ان کو بے ایمان کہتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی ہادیوں کا مذاق اڑایا اور اسی گناہ کے باعث تباہ ہو گئیں۔ کاریگر ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے مشین کیوں بنائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کا خالق ہے، وہ اس کی تخلیق کی غرض جانتا ہے۔ اسی سے پوچھنا چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جواب بھی دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں تک اس واعظ مبارک کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں، اس سے اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ تک بات پہنچانے کی کوشش اللہ قبول فرمائے اور صحیح سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں، پہلے تو جو بھی واعظ سنا کریں، جو بھی تقریر یا جو بھی اصلاحی بات سنا کریں، اس کے عنوان کو پہلے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر پہلے عنوان بیان کر دیا گیا تو اس کے عنوان کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس کا عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے، اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ بات آگے چاہے جہاں بھی نکل جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر موضوع ہی اور مضمون ہی سمجھ میں، عنوان ہی سمجھ میں، ذہن میں نہیں ٹھہرا، اس سے ہی غفلت ہے، غافل ہیں، تو پھر جو بات آگے ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا ہوگی یا ہو گئی، بعض باتیں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، لیکن عنوان پر اگر نظر ہو تو وہ پھر بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ عنوان یہ ہے کہ عقل مند کم، پاگل زیادہ، بینا یعنی دکھائی، جن کو دکھائی دیتا ہے، بینا آنکھوں والے کم، نا بینا یعنی اندھے زیادہ، نفع والے کم اور نقصان والے زیادہ۔ یہ عنوان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ مجلس دراصل ان احباب کے لیے ہے جن کا اللہ اللہ کرنے کا تعلق مجھ گنہگار سے ہے۔ یہ الفاظ مجھے ہر دفعہ اس لیے دہرانے پڑتے ہیں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی صاحب نئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، دوسرے احباب بھی آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت تقریباً ہر واعظ کے ابتدا میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ اللہ کرنے کا تعلق کسی کا بھی کسی کے ساتھ ہو جائے، تو جس کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کا تعلق بنایا ہے، یعنی کہ شیخ کے ساتھ، تو شیخ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کی روحانی تربیت کرے۔ اسی کے لیے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے۔ ہر تربیت ہر طریقہ سے کی جا سکتی ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، الفاظ کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور یعنی کہ پریکٹیکلی کام کر کے دکھا کر بھی تربیت کی جاتی ہے۔ عملاً کام کر کے، یعنی کہ قال میں بھی اور حال میں بھی، قال میں بھی اور حال میں بھی، اور یعنی کہ افعال میں بھی تربیت ہوتی ہے۔ تو شیخ کے ہر بات کو، ہر کام کو تربیت کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے، تب جا کر ہماری جو ٹریک ہے، وہ جو ہمارا جو مقصد ہے، یعنی کہ تعلق بنانے کا، وہ پورا ہوگا۔ کہ شیخ کی جو بات ہے
وہ ہم تربیت کی نیت سے سنیں گے، تربیت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے، تب جا کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ ایسے بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شیخ نے یہ بات کی ہے، بس یہ تو اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہم نے جو بات کی اس کے جواب میں جو شیخ نے یہ بات کی، اس بات کا جب جو ہے اس جواب کا اس بات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل ہماری توجہ نہیں ہوتی، ورنہ شیخ جو بات فرماتے ہیں، مشائخ جو باتیں اور جواباً یا کوئی بھی بات کرتے ہیں، وہ دراصل ہماری تربیت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے تربیت پانی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا میرے ساتھ تعلق ہے تو ان کی خدمت، اب سب سے بڑی مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کو خالق کے کل کائنات، خالق کے ساتھ جوڑنا، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، اور مشائخ کا یہی کام ہے۔ اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ان کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے میں ان کی روحانی تربیت کے لیے ذکر کے بعد کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں، تاکہ ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں اس دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ اب جتنے استعداد اور جتنے اسباب اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اسی کے مطابق موافق مشائخ یعنی کہ تربیت کے لیے عملاً بھی فعلاً بھی وہ کردار ادا کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہیں اس نے تو ہمیشہ سے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یعنی کہ قرآن مجید میں جس طرح من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کے لیے نیکی کا 10 گنا اجر ہے، یعنی کہ 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کام تو تھوڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر یعنی 10 گنا بڑھاتے ہیں۔ شان تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے 10 گنا آج کل کون دیتا ہے؟ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر حضرت نے یہاں پر ایک بات فرمائی کہ پہلے انبیاء کے حضور میں ان کی امتوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو روز پیش ہوتے تھے، 2 دن، ہفتہ میں 2 دن، پیر کو اور جمعرات کے روز پیش ہوتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ روزانہ ہمارے اعمال، بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اعمال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کی فلاں فلاں امتی کے یہ کام ہیں۔ اب ہمیں خود اندازہ اپنا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران۔ عقل مند وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان سب کو فضول لایانی پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہیں، وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے
غرض ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں شاغل رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس جہان کی ہر چیز کو دیکھ کر محو حیرت ہوتے ہیں۔ محو حیرت حائرین جو ہے وہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ اس حیرانگی کی بنیاد پر، حیرانگی سے مراد یہ کہ وہ عبرتاً حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے اس چیز کو بھی بنایا ہے، یعنی کہ اس کی تہ تک جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ محویت خالصتاً خالق کے عمل میں ہوتی ہے۔ عمل کے ذریعے سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ صنعت، یعنی کہ مخلوق کے ذریعے سے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ کم درجہ کے ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالق کے ذریعے سے مخلوق کی معرفت اور پہچان حاصل کرتے ہیں، مخلوق کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو حائرین کا جو درجہ ہے اللہ کے محبوب لوگوں کا، صوفیاء کرام کی ایک قسم ہے حائرین کی، یہ اسی طرح کے خالق کے ذریعے سے مخلوق کو پہچانتے ہیں۔ اچھا اس چیز کو بھی ہمارے اللہ نے بنایا ہے، یہ اتنا خوبصورت نظارہ پہاڑوں پر نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ہمارے رب نے بنایا، اور یہ مخلوق اللہ کی، اس کو بھی ہمارے اللہ نے بنایا، یہ نظام بھی اللہ نے بنایا، سورج چاند ستاروں کے اور کائناتوں کے نظام کو اللہ نے بنایا۔ زمین سے یہ چیز اگتی ہے، کس طرح اگتی ہے، کس رنگ میں اگتی ہے، اس سب کی وجہ اللہ کا امر ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کن فیکون کی صفات کا مالک ہے وہ۔ تو یعنی کہ ہر جگہ سے، یعنی کہ اس سے کام سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حائرین ان کو بولتے ہیں کہ ان کی نظر جس جگہ پر لگ جاتی ہے تو وہاں ٹک جاتی ہے، وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حائرین اسی میں محو حیرت ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس آئینے میں سب کا منہ دیکھیے کہ کتنے عقل مند اور کتنے پاگل ہیں۔ دراصل انسان بھی بیکار نہیں۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ انسان کی بھی تخلیق کا ایک مقصد ہے، سارے جہان کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ بقرہ۔ اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو اس مقصد، یعنی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم اللہ معاف کرے کھو جاتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے، تو اس سے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں بچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے ہمیں روزانہ وہ کہتے ہیں نا کہ سگنل ملتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ ہم اپنے سامنے موت کے مناظر دیکھتے ہیں، موت کا کھیل اللہ کی طرف سے، یعنی کہ جب امر ہوتا ہے تو اب جب آج بھی ایک جنازہ 9 بجے تھا، وہ ایک چھوٹا بچہ کل ایکسیڈنٹ میں وہ جاں بحق ہوا۔ کل بھی جنازہ تھا ہمارے ذکر کے ساتھ ہی اس کے بھتیجے کا۔ یہ سارے یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانی کی اس میں انہوں نے مکمل شباب بھی ابھی نہیں دیکھا۔
تو موت اچانک آ کے پکڑ لے گی، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ موت نے آ کے ہم سب کو جکڑنا ہے، پکڑنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر آگے کی منازل آسان ہوتی ہیں، اور پھر اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، تو یہ پھر ہمیں محو حیرت میں نہیں ڈالیں گے، محو حیرت نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اصل مقصد تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا کہ جانا تو یہ آج یہ چلے گئے، کل ہم نے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جو عنوان ہے، یعنی کہ اس عنوان کا جو حصہ ہے، حضرت دین پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بیٹا بیت الخلاء میں بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب سب لطائف چل نکلیں تو بیت الخلاء میں بھی وہ خود بخود جاری رہیں گے اور وہاں بھی نہ رکیں گے۔ لطائف انسان کے اندر عرشی ہیں، عرشی مخلوق ہے لطائف۔ یہ تزکیہ کی اس میں لطائف کے اوپر اسباق ہوتے ہیں، سلاسل ہیں 4 معروف، ہمارے قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے۔ تو ہر سلسلہ کے مشائخ نے اپنے اپنے یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو الہامات ہوئے ان کی بدولت اور انہی کے اس پر بنیاد پر اس پر لطائف کے اوپر وہ اسباق دیتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر جو ہے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو لطائف ہے یہ عرشی مخلوق ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان کا ظاہر بھی اور باطن بھی انہی لطائف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہو جاتا ہے، رابطہ انہی کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے اور بھی ہیں، وقت اور موقع نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ تو ہر ایک سلسلہ کے اپنے اپنے اسباق ہیں جو ہر ایک لطیفہ پر مشائخ اسباق دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لطائف یعنی کہ چل جاتے ہیں نا، چل جانے سے مراد یہ کہ جب ذاکر و شاغل بنتے ہیں، ذاکر و شاغل بننے سے مراد یہ کہ جب وہ اپنی اصل کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل پہچاننا شروع کرنے سے مراد یہ کہ وہ عرشی ہے، عرشی مخلوق ہیں، اور عرش والا جو ہے اسی کی طرف ان کی معرفت اور تگ و دو اور سفر جب شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب دنیا و ما فیہا سے ہم بالکل اپنے آپ کو کٹ کر دیں گے، اندر قلبی طور پر، باطنی طور پر، اندرونی طور پر، اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا ٹکراؤ اپنی طبیعت کے ساتھ ہوگا۔ پھر طبیعت کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، اب اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتہ کو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ طبیعت۔ پھر اس کے بعد اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ٹکراؤ آتا ہے سالک کا اپنی طبیعت کے خلاف۔ طبیعت کے اوپر جب اللہ اپنے فضل سے طبیعت کو موافق مطابق اپنے فضل سے اللہ بنا دیتے ہیں شریعت کے تابع، پھر اس کے بعد اس کا جاہدو شروع ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور پھر اس میں بھی اقسام ہیں۔ کسی کا نفس سے کیا کہتے ہیں کہ امارہ ہے، پھر بعد میں آخر میں نفس مطمئنہ بنتا ہے۔
تو یہ اس کی بھی اقسام ہیں کہ پہلے اس سے لے کر مطمئنہ تک کا جو سفر ہے یہ کتنا طویل ہے، پھر اس کے بعد اور منازل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق، اور ان سب کا محور و مرکز ہے ذکر اللہ، ان سب کا محور و مرکز ذکر اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب وہی ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ قد پاک ہمیں أفلح ٹوٹا پھوٹا جو ہے من کرنے کی جو توفیق تزكى دیتا ہے، اسی کو وذكر قبول اسم فرمائے اور ربه قبول فرما کر فصلى اپنی